نبی اللہ فیصلہ کیجیے. فرمایا جاؤ دونوں حلالی ہیں. حضور میں تو قبیلے میں جھگڑا کر کے آیا ہوں کہ یہ میرے نہیں ہیں, دلیل کیا دوں؟ فرمایا میرے حسنین آئے تھے, میں بھی کھڑا, صدیق بھی کھڑا, صحابہ بھی کھڑے, تو بھی کھڑا, ان بچوں کی ماں بھی کھڑی, وہ جس کو تو حلالی کہتا ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا, اور یہ دوسرا بھی کھڑا ہو گیا تھا. اگر یہ حرامی ہوتا میری آل بیت کے ادب میں کبھی کھڑا نہ ہوتا. اگر یہ پاک نہ ہوتا, یہ حرام نہ ہوتا, حسنین کا ادب نہ کرتا, حسنین کا بیاہ نہ کرتا, ان کا احترام نہ کرتا. اور یہ دلیل ہے لوگوں جو آل محمد کا ادب کرے, ان کا پیار رکھے, ان کا احترام کرے, یہ اس کے لیے مال ہے, وہ حلال کا ہے, حرام کا نہیں ہے. اچھا خیر بات تو چل رہی تھی نا عائشہ, یہ تو اچانک بیچ میں آ گیا نا عائشہ. ہاں وقت گزرتا گیا, بہت ساری باتیں میں چھوڑ کے آگے جا رہا. ایک دن ایسا ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ میرے رسول کے ہمراہی میں ہمارے کا سفر میں ساتھی ہیں, پڑاؤ ہوا, بڑی عام بات ہے, عقیدے کی بات بتانے لگا. پڑاؤ کیا میرے رسول اکرم نے, اصحاب پیغمبر بھی اپنی سواریوں سے اتر گئے, سیدہ عائشہ بھی اتر گئی اپنی سواری سے نیچے. لیکن جس وقت قافلہ چلا, سیدہ عائشہ اس وقت قضاء حاجت کے لیے کہیں دور ٹیلوں میں تشریف لے گئی تھی. قافلے والوں کو پتہ نہ چلا, قافلے والے چل پڑے, یہ سمجھے کہ شاید سیدہ عائشہ صدیقہ اودج کے اندر موجود ہیں. یہ اودج کہتے ہیں سواری کے اوپر جو ہے نا وہ ڈولی نما, یعنی دائیں بائیں اس کے کپڑے اور اندر عورتیں جو برقع ہوتی ہیں, کجاوا جس کو بولتے ہیں, اس میں سیدہ عائشہ وہاں, انہوں نے سمجھا, انہوں نے اس کو جا کر اٹھایا اوپر رکھ دیا کہ شاید وہ بیٹھی نہیں. جیسے ہی میرے رسول اکرم آگے انہوں نے دیکھا, حضرت عائشہ صدیقہ واپس آئی, دیکھا کہ وہاں تو قافلہ نہیں. کہتی ہیں میں وہاں بیٹھے میری آنکھ لگی ہوئی سو گئی. اتنے میں حضور کے صحابی حضرت سیدنا مصطفیٰ وہ پیچھے آ رہے ہیں. ان کا ڈیوٹی یہ تھی کہ تم قافلے کے تھوڑا دیکھ کر کے چلو تاکہ رستے میں اگر کوئی چیز گری ہو تم. وہ جیسے ہی قریب ہے انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑا لگا راجی. عائشہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی کے بیٹھی, میں باپردہ ہو گیا. انہوں نے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے اپنی سواری نیچے بٹھائی, عائشہ صدیقہ کو بٹھایا, آگے وہ لگام پکڑ کے چل پڑے. قافلے کے پاس جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو منافقوں نے غلط رنگ کا الزام لگایا. میرے رسول اکرم کے دل پر بات بڑی طرح بڑی عام بات کرنے لگا. بات کرا, تان و کشمی کے تیر چلتے رہے, منافقوں نے پروپیگنڈا بڑھا دیا. عائشہ صدیقہ کو 1 مہینے تک تو پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ کیا چہنے گوئیاں کر رہے ہیں. یہ فرماتی ہے میں بیمار تھی تو میں اپنی والدہ کے گھر چلی. وہاں ان کو جب پتا چلا تو کہتی ہیں کہ اب میرا دن اور میری رات کچھ فرق نہیں ہوتا, رو کر. ہائے ہائے, ابھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا ہوا تھا. وقت گزرا, میرے آقا نے 1 مہینہ انتظار کیا. مہینے کے بعد جبریل آیا. جبریل نے آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ کی صفائی میں 10 آیتیں سنائی. سورہ نور کی 10 آیتیں. یہاں پر کم خطرہ پارٹی کو مل گئی دلیل. دیکھا تم کہتے ہو نبی کو غیب کا علم ہے. اگر نبی پاک کو غیب کا علم ہوتا تو پہلے ہی دن بتا دیتے میری عائشہ بے گناہ ہے. سرکار پریشان رہے. اس کا مطلب ہے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا, تب تو مہینہ پورا وہی کا انتظار کرتے رہے. میں نے کہا پگلے, اگر میرا نبی تب کہہ دیتے کہ عائشہ بے گناہ ہے تو آج ہمیں کیسے پتا چلتا؟ حدیث سے. تو جو اصل عائشہ صدیقہ کے گستاخ ہیں وہ نہ بخاری کو مانتے ہیں, نہ مسلم کو مانتے ہیں, نہ ترمذی کو مانتے ہیں, نہ ابن ماجہ کو مانتے ہیں.
بجانا تھا جناب سنا کن 3 بجانا تھا. انہوں نے تو کہنا تھا کہ معاذ اللہ یہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے, عائشہ معاذ اللہ مجرمہ عورت ہے. انہوں نے اس طرح کے الزام لگانے تھے. میرے آقا 1 مہینہ تک پریشان رہے. پریشان کیوں رہے؟ اس لیے کہ اگر نبی کی بیوی الزام لگے بغیر نہیں رہ سکتی تو کسی امتی کی بیوی کی عزت کس کھاتے میں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس وجہ سے تو میرے آقا بڑے پریشان رہے, لیکن بتایا اس لیے نہیں کیونکہ آقا انتظار کرتے رہے. اگر بتاتے تھے تو حدیث بنتی, لیکن جب میرا نبی خاموش ہوئے تو قرآن کی آیتیں آ گئی. قرآن کی آیتیں آ گئی. گویا یہ تو میرے نبی کے علم غیب کی دلیل ہے. میرے آقا کو پتا تھا اگر آج میں عائشہ کی برات کا اعلان کرتا ہوں تو الزام تو لگ گیا ہے. اب یہ میری حدیث بنے گی, اور حدیث کو لوگ ویسے بھی جو شان والی روایت ہو اس کو کبھی ضعیف کہہ دیتے ہیں, اسے کبھی موضوع کہہ دیتے ہیں, اسے کبھی من گھڑت کہہ دیتے ہیں, اسے کبھی مضطرب کہہ دیتے ہیں, اسے کبھی مدلس کہہ دیتے ہیں, اسے کبھی کیا 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 رنگ دے دیتے ہیں. فرمایا عائشہ تیری عظمت اور شان کے لیے خود نہیں بولوں گا, رب بولے گا, رب بولے گا, رب بولے گا. کون بولے گا؟ تو پھر رب بولا نا. جبریل قرآن کی کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں لے کے آ گیا. عائشہ بے گناہ ہے, عائشہ پاک ہے, سبحان اللہ کیا. اور نبی کی بائت بیوی عائشہ ہے جن کی شان میں اس طرح قرآن کی 10 آیتیں کیوں؟ قیامت تک بتا دی عائشہ جیسی کوئی دوسری نہیں. اللہ اکبر. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمیں نبی کی بیوی عائشہ, مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرن کثیرا. اب بیٹے کی طرف آتے ہیں. بیٹا کون ہے؟ علی. بھائی مومنوں کی ماں عائشہ, تو علی کون ہے؟ مومن, اور صرف مومن نہیں, مومنوں کا امام. یہ میں نہیں کہتا, حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی جتنی بھی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ہے, ایک ایمان والوں کا خطاب ہے, تو وہاں ان ایمان والوں کا امیر اور امام علی مراد ہوتا ہے. کیونکہ علی کون ہے؟ پہلا مومن. اونچا بولو. نبی کے پہلے مومن ہونے کے اوپر نبی کا, علی کے پہلے مومن ہونے کے اوپر نبی کا اعلان ہے. آئیے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ